ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود زہر کو بادشاہ کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک پایا تو مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک درویش کا وہاں سے گزر ہوا۔ درویش نے بادشاہ کو زہر کے درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ کی ٹانگ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا تھوک دیا اور بھاگ گیا۔ بادشاہ کے سارے ساتھی بادشاہ کی فکر میں پریشان تھے، اس لیے دیوانے کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش کے پیچھے اسے گرفتار کرنے نہ گیا۔ شاہی طبیب نے رومال اٹھایا اور بادشاہ کی زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے ہی لگا تھا کہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا اور تھوک کو سانپ کے ڈسے ہوئے حصے پر اچھی طرح مل دیا، جس سے فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا اور جلد ہی بادشاہ ہوش میں آ گیا۔ بادشاہ کو جب درویش کے تھوک کے قصے کا پتہ چلا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ اس درویش کو ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی جنگل کے چاروں طرف پھیل گئے اور جلد ہی درویش کو ایک درخت کے نیچے سے پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ادب سے درویش سے کہا، ہم گناہ گاروں کی نگاہ آپ کو پہچان نہ سکی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا بطور تحفہ قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہے، میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ بادشاہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمت گار بھی دیے جائیں گے۔ درویش نے پوچھا، اتنی قیمتی پوشاک، گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کے لیے ایک عالی شان رہائش گاہ بھی تعمیر کروا دی جائے گی۔ درویش نے دریافت کیا، اتنے مال و دولت اور خادموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں کیا میں تنہا رہوں گا؟ بادشاہ نے کہا، میری بیٹی کی شادی آپ سے کر دی جائے گی۔ درویش کہنے لگا، اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر میرے بچے بھی ہوں گے؟ بادشاہ نے کہا، بالکل ہوں گے، ہماری دعا ہے آپ کو کثیر اولاد ملے۔ درویش نے کہا، اگر ان بچوں میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے کہا، حضور، خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو رونا آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ سب کچھ لے کر بھی مجھے رونا ہی پڑے گا تو بادشاہ سلامت، آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس واپس لے لیں، میں اپنی درویشی میں خوش ہوں۔